بات چل رہی ہے نواقض غسل کی، موجبات غسل کی، کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو انہی میں آج ایک یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وَإِنْقِطَاعُ الْحَیضِ وَالنِّفَاسِ، عورت کے حیض اور نفاس کا منقطع ہو جانا یہ بھی موجبات غسل سے ہے۔ یعنی جب حیض سے نفاس سے پاک ہو جائے عورت تو اب غسل کرنا کیا اس کو پر واجب ہے، فرض ہے۔ بغیر غسل کیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی۔ اصل سبب تو ان کا آنا ہے، جب حیض کا خون آ گیا، نفاس کا خون آ گیا تو غسل واجب ہو گیا۔ لیکن اسی کو انہوں نے یوں ذکر کیا کہ چونکہ جب حیض کا خون آیا تو فوری تو غسل کرنا نہیں ہے، ابھی تو ناپاکی کی حالت چل رہی ہے، تو اب کب غسل کرے گی عورت؟ حالانکہ اصل سبب کیا تھا؟ خروج دم، حیض کے خون کا نکلنا یا نفاس کے خون کا آنا، یہ موجب ہوا۔ ختم ہو جانا تو طہارت کا سبب ہے، ناپاکی شروع ہو گئی، اب 4 دن 5 دن 8 دن جتنے دن بھی خون رہا اس کے بعد بند ہو گیا، تو اب تو اس کی جو ناپاکی تھی اس کا زمانہ ختم ہو گیا نا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ حیض اور نفاس کے خون کا بند ہو جانا یہ موجب غسل نہیں بلکہ موجب طہارت ہے۔ لیکن طہارت اس وقت حاصل نہیں کی جائے گی جس سے خون شروع ہوا آنا، بلکہ کب طہارت حاصل کی جائے گی، غسل کب کیا جائے گا؟ جب یہ سبب ختم ہو جائے، موقوف ہو جائے۔ تو جب تک خون آتا رہا غسل واجب نہیں ہے، لیکن جب خون بند ہو گیا تو اب غسل کرنا واجب ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم عورتوں سے ان حالت میں الگ تھلگ رہو۔ کب تک الگ تھلگ رہو؟ حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جائیں۔ تو خوب پاک ہونے کا دو معنی، دو طریقے ہوئے، ایک تو یہ کہ خون بند ہو جائے، یہ بھی پاکی ہے، اور خون بند ہونے کے بعد وہ غسل بھی کرنا ہے تو یہ وہ خوب پاک ہو جانا، مبالغے کا صیغہ۔ اور حیض اور نفاس کے خون کا منقطع ہو جانا یہ بھی موجبات غسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے لا تقربوہن حتی یطہرن، تم عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جائیں۔ ان کے پاس نہ جانے سے مراد ان سے جماع نہ کرو، صحبت نہ کرو۔ علی قراءۃ تشدید، یہ اس وقت ہوگا خوب پاک ہو جانا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں جب یہ قراءت کون سی ہو؟ تشدید والی، یطہرن، تا بھی مشدد ہو اور ہا بھی مشدد ہو۔ ولما کان الانقطاع سببا للغسل، اور جبکہ انقطاع دم یہ غسل کا سبب ہے۔ غسل کا سبب کیا بتایا؟ انقطاع دم یعنی خون کا بند ہو جانا، یہ جب غسل کا سبب ہوا تو اس پر تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا انْقَطَعَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَا يَلْزَمُهَا الْاغْتِسَالُ، بس ایک ایسی عورت جو حالت کفر میں تھی، ٹھیک ہے، جب اس کا خون بند ہو گیا اور پھر وہ اسلام لائی تو اب اس پر غسل کرنا لازم نہ ہوگا۔ اس وقت الانقطاع کانت کافرتن، اس لیے کہ وقت انقطاع تو وہ کافرہ تھی، اور جب وہ کافرہ تھی تو غیر مامورہ بالشرائع، تو وہ شریعت کے احکام کی مکلف بھی نہیں تھی ہمارے نزدیک۔ ومتى اسلمت، اور جب وہ اسلام لے آئی تو وہ سبب نہیں پایا گیا۔ کون سا سبب؟ انقطاع دم۔ تو ایک کافرہ عورت، مثلا ایک عورت ایسی تھی جس کا کل خون بند ہوا اور آج وہ اسلام لا رہی ہے، تو حیض حیض تو کافر مسلم سبھی عورتوں کو آتا ہے، تو حیض کا خون اس کا کل بند ہوا ہے، آج وہ اسلام لائی ہے تو اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ موجبات غسل میں سے کیا چیز تھی؟ انقطاع دم۔ اور انقطاع دم کب ہوا؟ کل گزشتہ، اور کل گزشتہ وہ کیا تھی؟ مسلمہ یا کافرہ؟ کافرہ تھی، تو احکام شرع کی پابند بھی نہیں تھی، وہ مکلف بھی نہیں تھی، تو جب سبب پایا گیا تو یہ مکلف نہیں تھی، اور جب مکلف ہوئی ہے تو سبب نہیں ہے۔ آج کیوں کرے گی؟ بیٹھے بیٹھے یوں ہی غسل فرض ہو جائے گا اس کے اوپر؟ نہیں، برخلاف جنابت کے۔ اگر اس نے جنابت کی وجہ سے وہ ناپاک ہوئی ہے، کل اس نے صحبت کی، جنابت اسے ہوئی مثال کے طور پر، آج وہ ایمان لا رہی، اسلام لا رہی ہے، اور کل سے اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو جنوبی تو ہے نا، وہ جنوبیہ ہے، اور یہ جنوبیہ استمرار ہے اس میں، جب تک غسل نہیں کرے گی وہ جنوبی حالت میں رہے گی۔ اب آج جب اسلام لائی ہے تو کس حالت میں لائی ہے؟ وہ حالت جنابت میں، اور حالت جنابت میں استمرار ہے، لہذا اب اسے حکم دیا جائے گا کہ تم پر غسل فرض تھا، کل تو تم مکلف نہیں تھی،
لیکن آج جب اسلام لے آئی ہے تو اب تو کیا ہو گئی؟ مکلف. تو جنابت چونکہ امر مستمر ہے، یہ ایک باقی رہنے والا دیر پا ہے، تو یہ اب تک باقی ہے جب تک وہ اسلام لا رہی ہے. اور انقطاع دم کیسا امر تھا؟ ایک وقتی چیز تھی، وہ جس وقت وہ سبب پایا گیا اس وقت اس کے اوپر تکلیف نہیں تھی، یعنی مکلف نہیں تھی یہ، اور جب مکلف ہوئی ہے تو وہ سبب نہیں ہے. اور لما کانن انقطاع سببا للغسل، جب انقطاع دم یہ غسل کا سبب ہے تو فاذا قطع، تو اب جب یہ خون منقطع ہو گیا ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لائی، تو اب اس پر غسل کرنا واجب اور ضروری نہ ہوگا. کیوں؟ اس وقت الانقطاع کانت کافرتن، اس لیے کہ وقت انقطاع دم سے کون سا دم مراد ہے؟ وہ دم نہیں جو بدن سے نکلا ہو، بلکہ دم سے دم حیض یا دم نفاس مراد ہے. اس لیے کہ دم انقطاع دم کے وقت میں وہ کافرہ تھی اور غیر معمور بالشرائع، یعنی وہ احکام شرع کی مکلف نہیں تھی. عندنا ہمارے نزدیک ومتى اسلمت، اور جب وہ اسلام لائی، مشرف بہ اسلام ہوئی، تو لم یوجد سبب، تو وہ سبب نہیں پایا گیا. وہ الانقطاع، سبب کیا تھا؟ انقطاع. تو وہ آج پایا گیا یا کل پایا گیا تھا گشتبہ؟ کل پایا گیا تھا. بخلاف ما اذا اجنبت الکافرہ، برخلاف اس صورت کے جبکہ کافرہ جنوبیہ ہو گئی، اس پر جنابت کا غسل لازم ہو گیا، وہ جنوب ہو گئی. کافرہ جنوبی ہو گئی. ثم اسلمت حیث، پھر وہ اسلام لائی اس وقت کہ یجب علیہا غسل الجنابت. کب اسلام لائی ہے؟ وہ ایسے وقت میں اسلام لائی ہے، ایسی حالت میں اسلام لائی ہے کہ اس پر غسل جنابت تھا. لأن الجنابت امر مستمر، اس لیے کہ امر جنابت مستمر ہے. مکلف تو وہ کل بھی نہیں تھی جب جنابت کو غسل پر لازم ہوا ہے، لیکن جب تک وہ غسل نہیں کرے گی جنوب تو ہے. اب جب جنوبی ہے تو وہ جنوبی اس کی جنابت چلی آ رہی ہے. آج مکلف ہو گئی، تو جب وہ مکلف ہوئی ہے تو وہ جنابت ختم نہیں ہوئی ہے. وہ جنابت کب ختم ہوگی؟ جب غسل کر لے گی، اور غسل ابھی تک کیا نہیں ہے اس نے، لہذا اب غسل کرنا کیا ہوگا؟ اس کے اوپر فرض ہوگا، واجب ہوگا. اور جہاں تک استحباب کا معاملہ ہے تو وہ اگرچہ ابھی اس نے آدھا گھنٹہ پہلے غسل کیا ہے حالت کفر میں، آدھا گھنٹہ پہلے غسل کیا اور بہت باضابطہ والا کیا ہے، تمام ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ وہ، اور کوئی بال برابر جگہ اس نے نہیں چھوڑی جہاں پانی نہ بہہ گیا ہو، تو یہ شرعی اعتبار سے غسل ہوا کہ نہیں؟ لیکن وہ مکلف نہیں ہے. اب اس طرح پورا غسل کرنے کے بعد بتائیے جنابت اتر جائے گی کہ نہیں؟ اس سے اتر جائے گی. اب اسلام لے کے آ رہی ہے تو اب غسل اس کے اوپر فرض نہیں ہے. کرے سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، کہا جائے گا بھائی تم تازہ غسل کرو، وضو کرو، اس کے بعد کلمہ پڑھو، یہ. لیکن غسل فرض اس کے اوپر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جنوبی نہیں ہے اس وقت، بلکہ جنابت والا غسل وہ کر چکی ہے. فتقونو جنوباً بعد الاسلام، جب تک غسل جنابت نہیں کیا ہے تو بعد اسلام بھی وہ کیا ہے؟ کل اس پر غسل فرض ہوا تھا جنابت کا اور اس نے غسل نہیں کیا ابھی تک، اور آج ایمان لے آئی وہ، تو ابھی تک جنابت باقی ہے کہ نہیں؟ جنابت باقی ہے. یہ کب دور ہوگی؟ جب وہ غسل کر لے گی. فتقونو جنوباً بعد الاسلام، لہذا اسلام لانے کے بعد بھی وہ کیا ہے؟ جنوبی ہی ہے. والانقطاع غیر مستمر، اور انقطاع دم کیا ہے؟ یہ مستمر ہے، غیر مستمر؟ غیر مستمر ہے. جنابت تو مستمر ہے، لیکن انقطاع ابھی خون آ رہا تھا، آتے بند ہو گیا، اسے سیکنڈ ختم. تو جنابت امر مستمر ہے اور انقطاع دم امر مستمر نہیں ہے. والانقطاع غیر مستمر فافترقا، لہذا دونوں کو حکم الگ الگ ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ لا وطی بہیمۃ بلا انزال، موجبات غسل کے بعد ذکر کر رہے ہیں بہیمہ کے ساتھ وطی کرنا جبکہ انزال نہ ہو، یہ موجب غسل نہیں ہے. کسی درندے صفت انسان نے، کسی جانور صفت انسان نے کسی درندے سے، کسی جانور سے وطی کر لی، تو اس وطی میں اگر اس کو انزال ہو گیا تب تو غسل فرض ہوگا، اور انزال نہیں ہوا تو چونکہ یہ کامل وطی نہیں ہے. ہاں انسان کے ساتھ چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اگر دخول اشفا ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا. جو حکم انسان کا وہی جن کا بھی ہے. جن مرد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور عورت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی جن عورت کی شکل میں آ گیا اور انسان نے اس سے جمع کیا، وطی کی، انسانی شکل میں ہے وطی. اگر دخول اشفا پا لیا گیا،
چاہے وہ جن میں دخول اشفا ہوا ہے، وہ عورت کون ہے؟ انسان نہیں بلکہ جن ہے، پری ہے، تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا دخول اشفا ہی سے، اس لیے کہ جن کا حکم کیا ہے؟ جو انسان کا حکم ہے۔ لیکن انسان اور جنات کے علاوہ کسی جانور کے ساتھ اس نے اگر یہ حرکت کی تو بھلے دخول اشفا ہو گیا ہو لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل کب فرض ہوگا؟ جب انزال ہو جائے گا۔ یا کوئی مرد کی شکل میں جن آیا اور کسی انسان عورت سے اس نے وطی کی تو اس جن کا اگر دخول اشفا ہو گیا تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا انسان کے اوپر، اس لیے کہ جن کا دخول اشفا ہوا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ انسان والا ہی ہے۔ برخلاف اس کے اگر اس نے کسی بہیمہ سے وطی کی، انسان عورت نے، تو بہیمہ سے وطی کرنے کے بعد کب غسل فرض ہوگا اس کے اوپر؟ جب اسے انزال ہو جائے گا۔ وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِحْرَامِ وَعَرَفَةَ، اور غسل مسنون ہے، سنت ہے جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، احرام باندھنے کے لیے اور وقوف عرفہ کے لیے۔ اس میں اختلاف ذکر کریں، فغسل الجمعۃ سنہ لصلاۃ الجمعۃ وهو صحیح، جمعے کے دن جو غسل ہے وہ نماز جمعہ کے لیے غسل ہے، یوم جمعہ کے لیے نہیں۔ جمعہ کا دن آ گیا تو جمعہ کے دن غسل کرنا سنت، تو اب دو چیزیں، خود یوم جمعہ کے لیے جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے یا نماز جمعہ کے لیے۔ اس اختلاف کا ثمرہ آپ کو یوں سمجھ میں آئے گا، مثلا کسی شخص نے عصر کے وقت اگر غسل کیا تو سنت ادا ہوگی کہ نہیں؟ جو یہ کہتے ہیں نماز جمعہ کے لیے غسل سنت ہے ان کی نہیں ہوگی، نماز تو نکل گئی، لیکن جو یہ کہتے ہیں یوم جمعہ کے لیے غسل سنت ہے تو یوم جمعہ تو باقی ہے ابھی جب تو غروب آفتاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو جن حضرات نے فرمایا کہ غسل جمعہ نماز جمعہ کے لیے سنت ہے تو جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری، ٹھیک ہے، تب سنت ادا ہوگی۔ اور جو کہتے ہیں یوم جمعہ کے لیے غسل ہے تو اگر جمعے سے پہلے نہیں کیا، انہوں نے جمعے کے بعد کر لیا، عصر کے وقت کر لیا، مغرب سے پہلے کر لیا، تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر اس میں بھی دو قول ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل سنت ہے تو آیا وہ غسل جس سے نماز جمعہ پڑھی جائے تب سنت ادا ہوگی، یا غسل اس نے 8 بجے کر لیا اور 8 بجے کے بعد اس نے استنجا بھی کر لیا، اسے حد سے لاحق ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو وضو اس نے غسل کے ساتھ کیا تھا اب وہ وضو تو نہیں رہا، اب وہ 12 بجے دوسرا وضو کر رہا ہے، کس کے لیے؟ جمعے کے لیے۔ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت ادا یہ ہے کہ جس غسل سے اس نے وضو کیا ہے، یعنی جس غسل کے ضمن میں وضو کیا ہے اسی وضو سے وہ نماز جمعہ ادا کرے، تب پوری سنت ادا ہوگی۔ اور اگر وہ وضو ختم ہو گیا اس کا، دوسرا وضو کیا، تو یہ سنت پوری ادا نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے جو اس نے غسل کر لیا اور اس میں وضو کیا، اگر وہی وضو باقی ہے جمعے تک، سبحان اللہ، سنت ادا ہو۔ لیکن وہ وضو اگر باقی نہ بھی رہا اور تازہ وضو کر کے یا حد سے لاحق ہو گیا تھا پھر وضو کر کے گیا تو بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک۔ فغسل الجمعۃ سنہ لصلاۃ الجمعۃ هو صحیح، اور جمعے کے دن کا جو غسل مسنون ہے وہ نماز جمعہ کے لیے مسنون ہے اور یہی صحیح ہے۔ اسی طرح سے عیدین کا بھی معاملہ ہے، عیدین کے لیے جو آپ نے غسل کیا ہے عید کی نماز کے لیے غسل ہے، وہ اگر عید کی نماز سے پہلے غسل کرو گے تو سنت ادا ہوگی، اور عید کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد عصر بعد کرو گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو کس کے لیے غسل ہوا؟ نماز عید کے لیے۔ والاحرام، اسی طرح سے جو حاجی حج کے لیے گیا اس نے احرام باندھا، یا عمرے کے لیے گیا عمرے کا احرام باندھا، تو احرام کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے، پہلے غسل کرو اس کے بعد احرام باندھو۔ اور یہی وقوف عرفہ کے لیے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے میدان عرفات میں، تو وہاں بھی غسل کرنا سنت ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے غسل کر کے کپڑے پہن کے تب جاؤ وقوف عرفہ کرو۔ فغسل الجمعۃ سنہ نہیں، ویجوز الوضوء بماء السماء والارض کالمطر والعین، غسل کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے نواقض، اس کے موجبات ذکر کرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ وضو کس پانی سے جائز ہے اور کس پانی سے جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں 300 سے زیادہ قسمیں لکھی ہیں پانی کی، بارش کا پانی، چشمے کا پانی، مستعمل پانی، غیر مستعمل پانی وغیرہ وغیرہ، راکد، جاری، یہ ساری چیزیں کتنی 300 قسمیں ہیں، بہت تفصیل ہے وہاں۔
کہتے ہیں اور وضو جائز ہے بماء السماء، آسمان کے پانی سے، یعنی اگر کوئی فرشتہ آسمان سے پانی لائے تو اس سے وضو جائز ہے۔ آسمان سے پانی سے مراد، آسمان سے تو پانی آ ہی نہیں سکتا، بارش بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے نہیں ہوتی، بادلوں سے ہوتی ہے، وہ بادل تو بہت قریب رہتے ہیں، آسمان تو بہت دور ہے، لیکن چونکہ وہ اوپر ہے اس مناسبت سے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ آسمان کہہ دیا گیا، تو بادل کے پانی کو آسمان کا پانی کہہ دیا گیا مجازن۔ مراد کیا ہے یہاں؟ بارش کا پانی۔ تو اگر کسی نے بارش کا پانی ٹب میں، بالٹی میں رکھ لیا، محفوظ کر لیا، اس سے وضو کیا، بلا شبہ جائز ہے، وہ تو انتہائی صاف ستھرا سب سے بہترین پانی ہے۔ کون سا؟ بارش کا پانی۔ والارض، اور یوں ہی زمین کے پانی سے بھی وضو جائز ہے۔ زمین کے پانی سے مراد چشمے کا پانی، تالاب کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، یہ سب زمین کا پانی ہے، یا جو ہینڈ پمپ سے نکلتا ہے سمرسیبل، وہ سب زمینی پانی ہے۔ تو بارش اور چشمے وغیرہ کے پانی سے وضو جائز ہے، جیسے مطر اور عین، یہ لف و نشر مرتب ہے۔ مطر کس کی مثال ہے؟ مائع سما کی، بارش کا پانی، اور عین کس کی مثال ہے؟ ماء الارض کی، زمین کا پانی۔ وَأَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ، اب رہا برف کا پانی، فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ، اگر وہ اس طرح پگھل رہا ہے برف کہ تقاطر ہے اس کے اندر، قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، تو اس سے وضو جائز ہوگا۔ یجوز، تو اگر تقاطر ہے اس کے اندر، پگھل کر کے برف سے پانی قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے تو یجوز، تو جائز، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ مثلا برف کی ایک ڈیلی لی اور ڈیلی لے کر کے پورے منہ پہ مر لیا، ایک ڈیلی لی اسے ہاتھ میں مر لیں، یہ وضو جائز نہیں ہوگا، بلکہ کب ہو؟ جب کہ تقاطر ہو جائے، پانی ٹپک رہا ہو۔ ہاں، تم نے اگر برف کی ڈیلی لے کر کے یوں ہی قطرے ٹپکا دیے تو اب بہنا بھی پایا گیا اور اس سے دھل بھی جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكْثِ أَوْ غَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، اور اگر کوئی پانی طول مکث کی وجہ سے، مدت دراز تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، ہفتوں ہو گئے، مہینوں ہو گئے، پانی کا استعمال ہی نہیں کیا، وہ رکھے رکھے پانی میں تغیر پیدا ہو گیا۔ پانی اگر متغیر ہو گیا مگر کس وجہ سے؟ مدت دراز رہنے کی وجہ سے، طول مکث سے، دیر تک رہنے کی وجہ سے، او غیر احد اوصافہ، یا اس کا کوئی اور وصف، اوصاف ثلاثہ، مثلا پانی کا ایک وصف رنگ ہے، ایک وصف ذائقہ ہے، ایک وصف بو ہے۔ پانی کا ذائقہ بھی اپنا ہوتا ہے، آپ دیکھیں پانی کا ذائقہ اگر نہیں ہوتا تو کہیں کا پانی آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں، کہیں کا پانی یار بڑا پانی کا مزہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنے یہاں کا پانی اچھا لگتا ہے، وہاں کا پانی کہیں کا کھاری معلوم ہوتا ہے، کہیں کا نمکین معلوم ہوتا ہے، کہیں کا عجیب سا، تو پانیوں کے ذائقے الگ الگ رہتے ہیں، تو بعض پانی کھاری بھی ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کا ایک اپنا ذائقہ بھی ہے، پانی کا اپنا ایک رنگ بھی ہے، اور پانی کا ایک مہک بھی ہے، پانی کی ایک بو بھی ہے۔ پانی اگر سادہ ایک گلاس ہم نے دو تو اس میں کوئی بھی مہک نہیں، لیکن اس میں کوئی چیز ڈال دی اس کی مہک آ گئی، تو پانی کا وصف بدل گیا نا، اس کی اپنی مہک بدل گئی، اپنی بو بدل گئی۔ تو اگر پانی طول مکث کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو، یعنی اس کا کوئی وصف بدل گیا ہو، او غیر احد اوصافہ، یا اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر ہو گیا۔ اوصاف ثلاثہ کیا؟ ای طعم او اللون او الریح، یعنی ذائقہ یا رنگ اور یا خوشبو۔ خوشبو نہ کہیے، بو، وہ تو جیسی اس کے ساتھ، جیسی وہ ہوگی وہ لگ جائے گا اس کے ساتھ۔ اگر بو اچھی ہے تو خوش کرنے والی ہے، خوش لگ گئی، اور بو اگر بری ہے تو بد لگ گئی اس کے ساتھ۔ تو بو میں کچھ اپنا نہیں ہے، اس کے ساتھ خوش لگا دو تو خوشبو ہو گئی، اور بد لگا دو تو بدبو ہو گئی۔ بو اپنی جگہ ایک ہے، تو اس کا اپنا ایک بو بھی ہے، ایک مہک بھی ہے۔ شیء طاہر، لیکن یہ پانی جو طول مکث سے متغیر ہوا ہے، یا اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر ہو گیا، ایک وصف بدل گیا، مگر کس نے بدلا؟ شیء طاہر، کسی شے طاہر نے، کسی پاک چیز نے اس کا وصف بدل دیا۔ مثلا پانی کے اندر مٹی پڑ گئی، اب مٹی پڑنے کے بعد مٹی کا ذائقہ آ گیا پانی کے اندر، تو ایک وصف بدل گیا نا۔ یا مٹی پانی میں پڑ گئی اور مٹی سے پانی گدلا ہو گیا، بالکل صاف تھا پانی، گلاس میں ایک دم چمک رہا تھا، اس میں ذرا سی ایک چمچہ مٹی ڈال دی تو پانی کا رنگ بدل جائے گا کہ نہیں؟ مٹی سے تھوڑا گدلا ہو جائے گا پانی۔ تو پانی کا رنگ اگر بدل گیا یا اس کا مزہ بدل گیا، ٹھیک ہے، مگر کس چیز سے بدلا ہے؟ شے طاہر سے۔ جو چیز پانی کے اندر گئی ہے وہ کیسی ہے؟ پاک ہے، شے طاہر۔ والاشنان، یا گھاس کے ذریعے، کوئی گھاس ہے جو کسی صفائی کی نہیں اس میں ڈال دی گئی تھی،
آپ نے دیکھا ہوگا میت کو نہلانے کے لیے پانی ابالا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے تو بیری کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں. اب تو صابن آ گئے ہیں طرح طرح کے، اس زمانے میں صابن وابن نہیں تھے. تو بیری کے پتے میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی پھر میل کاٹنے کی صلاحیت رکھنے لگتا ہے. تو بیری کے پتوں کی ایک فضیلت بھی ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو بیری کے پتے ڈال لیتے ہیں تاکہ پانی میں میل کاٹنے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جائے. تو اسی طرح سے کوئی اور گھاس ڈال دی جائے اس کے اندر، یہ پتے ڈال دیے جائیں تو گھاس یہ پتے وغیرہ ڈال دیں تو یہ گھاس وغیرہ پتے یہ پاک ہیں یا ناپاک؟ اگر اس سے کوئی تغیر پیدا ہو گیا پانی کے اندر، وہ صابن یا صابن گر گیا، آپ نہا رہے ہیں بالٹی میں صابن گر گیا، اب صابن گرتے ہی آپ نے نکال تو لیا مگر مزہ بدل گیا پانی کا، کچھ ذائقہ آ گیا پانی کا، لیکن یہ صابن پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے. وہ زعفران یا پانی کے اندر زعفران آپ نے ڈال دی یا گر گئی، پانی میں زعفران ڈالیے یار پانی خوشبودار ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا پانی، تو اس میں زعفران ڈال دی. آپ نے دیکھو کولر وغیرہ جو ہوتے ہیں، کولر فین، اس میں کچھ وہ آتے ہیں لکوڈ ٹائپ کی کچھ چیز ڈالنے کے لیے، اس سے مہک آ جاتی ہے. تو اب لگتا ہے ایسے جیسے کوئی عطر وغیرہ کی خوشبو کمرے کے اندر بس گئی. ورنہ تو جب کئی دن ہو جاتے ہیں کولر میں پانی کے اندر تو بتائیے پانی میں مہک آنے لگتی ہے کہ نہیں؟ خوشبو آنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، یوں کہیے بو آنے لگتی ہے اس کے اندر. تو بو عموماً بدبو کے معنی میں آتا ہے، تو اس میں کچھ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بو محسوس نہ ہو. بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مٹی ہو، گھاس ہو، صابن ہو، زعفران ہو، یہ ساری چیزیں شے طاہر ہیں، پاک ہیں. ان سے اگر کوئی تغیر ہو گیا، انما عد هذه الاشیاء، فرماتے ہیں مصنف نے یہ چند چیزیں شمار کرائی ہیں، لیعلم ان الحکم لا يختلف بان كان المخطوب من جنس الارض، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ حکم مختلف نہیں ہوتا ہے بان كان المخطوب من جنس، جبکہ مخلوط بالماء پانی، مخلوط بالماء شے جو ہے وہ جنس ارض سے ہو، جیسے مٹی ہے، یا اور شیئن یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے مقصود کیا ہے، اس کے ملانے سے یقتضی بخلطہ التطہیر، جس کے ملانے سے مقصود کیا ہے؟ تطہیر. جیسے گھاس وغیرہ ہم نے بتائی یا صابن ہے، یہ ملا دیا اس لیے کہ اس سے تطہیر مقصود ہے، جیسے گھاس اور صابن ہے. اور شیئن آخر یا کوئی اور چیز ہو جس سے نہ مقصود تطہیر ہو اور نہ مقصود اس میں مطلب جن سے عرض سے بھی نہیں ہے اور اس سے تطہیر بھی مقصود نہیں ہے، جیسے زعفران وغیرہ. تو چاہے چیز جو مخلوط ہوئی ہے پانی کے اندر وہ کچھ بھی ہو، چاہے مقصود تطہیر ہو، چاہے وہ جنس ارض سے ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور، مگر ہو کیسی؟ پاک ہو. تو اگر کوئی وصف بدل جائے گا تو بھی اس سے غسل اور وضو جائز ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کان المخلوط شیئا یقصد بہ التطہیر، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر وہ مخلوط چیز پانی کے اندر جو چیز ملی ہے مخلوط بالماء، وہ شے جو مخلوط ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے تطہیر مقصود ہے تو اس سے وضو جائز ہے. اگر تطہیر مقصود ہے جیسے صابن ہے، جیسے گھاس ہے، اگر یہ چیز ڈال دی اور مقصود سے تطہیر ہے تو اگر کوئی وصف بدل بھی گیا تب بھی اسے وضو جائز ہوگا. الا ان یغلب علی الماء، مگر یہ کہ پانی پر وہ غالب نہ آ جائے، یعنی اتنی چیز ڈال دی کہ پانی مغلوب ہو گیا اور وہ جو شے مخلوط ہے وہ کیا ہو گئی؟ مخلوط بالماء، وہ غالب ہو گئی. تو کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو حتی لا یزول طبعہ، تو جب تک اس کی طبیعت زائل نہ ہو جائے یا وہ طبیعت زائل نہ کر دے جو رقت و سیلان ہے، تو اس وقت تک اس سے وضو جائز. وَإِن كَانَ شَيْئًا لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطْهِيرُ، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے مقصود تطہیر نہیں ہے تو اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ عدم جواز توضی کی لیے شرط یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہو پانی پر، یعنی وضو جائز نہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ چیز کیا ہو جائے؟ پانی پر غالب ہو جائے. اگر غالب ہو گئی تو وضو جائز نہیں، اور اگر غالب نہیں ہے تو وضو جائز ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں لا یشترط، اس کے غلبے کی شرط نہیں ہے. وما لیس من جنس الارض، اور وہ چیز جو پانی کے اندر ملی ہے مخلوط بالماء چیز، وہ اگر جنس ارض سے ہے تو ففیہ خلاف الشافعی، تو امام شافعی کے اس میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں وضو جائز اور ان کے وضو جائز نہیں ہے جو چیز جنس ارض سے نہیں. وبماء جار فیہ نجس لم یرى اثرہ، اور وہ پانی جو جاری ہو، بہتا ہو، کیا چیز کچھ معلوم کرنا؟ کچھ معلوم کرنا نہیں؟ اچھا. وبماء جار،
اور ایسا پانی جو بہتا ہوا ہو، مائع جاری ہو، فی ہے نجسن، اور اس مائع جاری میں کوئی نجاست گر گئی ہو، کوئی ناپاکی گر گئی ہو، لم یرا اثر ہو، مگر وہ ناپاکی ایسی ہے کہ جس کا اثر نہیں معلوم ہو رہا، جس کے اثر کا احساس نہیں ہو رہا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ناپاکی تو ہے مگر پتہ نہیں چل رہا، تو کہتے ہیں اے طعمہ او لونہ او ریحہ، اس کے اثر کیا نہیں معلوم ہو رہا ہے، یعنی نہ اس کا ذائقہ معلوم ہو رہا، نہ اس کا رنگ معلوم ہو رہا، اور نہ اس میں کوئی بو محسوس ہو رہی ہے، تو اختلافو فی حد، تو اس سے بھی وضو جائز ہے مائع جاری۔ مثلا ایک پانی دریا میں بہہ رہا ہے، کسی نے کنارے بیٹھ کر پیشاب کر دیا اس میں، تو اب ظاہر سی بات ہے نجاست مل گئی کہ نہیں، لیکن بہتے دریا میں پیشاب کرنے کے بعد آدمی یہاں پیشاب کیا، وہاں سے اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا اس کے پیشاب کا، نہ پیشاب سے اس کا رنگ بدلے گا، نہ پیشاب سے اس کی مہک دریا کا پانی ہے، اتنی مقدار میں پانی چل رہا ہے، تو نہ تو ذائقہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ مہک بدلی، تو اس پانی سے وضو جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک چیز بدل جاتی تو وضو جائز نہیں ہوتا۔ تو مائع جاری میں اگر کوئی ناپاک چیز مل جاتی ہے، ناپاک چیز گر جاتی ہے، اور وہ ماء کیسا ہے، رکا ہوا نہیں ہے بلکہ جاری ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، کسی بھی طرف سے وضو کر سکتے ہیں۔ اب مائع جاری کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، کیا ہے سنیے۔ وقت اختلافو فی حد الجاری، اور مائع جاری کی حد میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ فالحد الذی لیس فی درکہ حرج، وہ حد، وہ تعریف جس کے سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم وہ تعریف ذکر کرتے ہیں، مائع جاری کی تعریف جس تعریف میں کوئی دقت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ فالحد الذی لیس فی درکہ حرج، پس وہ تعریف جس کے سمجھنے میں کوئی حرج اور کوئی دقت نہیں ہے، ما یذهب بطبنۃ او ورق، وہ پانی ہے جو بھوسے کو اور پتے کو بہا لے جائے، یعنی پانی ایک تو یہ بالکل رکا ہوا اور ایک یہ کہ بہہ رہا ہے، تو بہنے میں مطلب وہ نہیں کہ جیسے مان لیجیے جھرنا آ رہا ہے اور بالکل لگتا ہے کوئی طوفان آ گیا اسے بہتا ہوا کہیں گے، نہیں، اتنا بھی پانی بہتا ہوا ہی کہلائے گا، مائع جاری کہلائے گا کہ آپ نے اگر اس پہ پتا ڈال دیا درخت کا تو پتا وہ بہا کر کے لے گیا، تو یہ پانی کیسے کہلائے گا، یہاں پتا ڈالا ہے اور یہاں پہنچ گیا وہ، اس کو دیکھیں پانی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ پانی بہ رہا ہے، اور بہانے کی یہ نہیں کہ اس میں پوری ایک 2-4 کلو کوئی چیز ڈالو، نہیں، ہلکی پھلکی پتا ڈال دیا وہ بہا کر لے گیا پانی، ہے نا، بھاری چیز تو نیچے بیٹھ جائے گی، یا کوئی بھوسا ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی اور ٹہنی وہنی ہلکی پھلکی، اگر اسے بہا کر کے لے جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پانی کیسا ہے، جاری، اور جہاں پتا ڈالا تھا وہیں کا وہیں رہ گیا تو یہ مائع جاری نہیں ہے۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ تَجْرِي مَعَ ضَعْفٍ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقِهِ، اوپر سے نہر بند کر دی گئی اور باقی پانی جو ہے وہ جاری ہے مگر ضعف کے ساتھ، سستی کے ساتھ جاری ہے، تو اس سے وضو بھی جائز ہے۔ مثلا ایک کہیں نالی بنی ہوئی ہے، دریا بنا، کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں تو وہ دریا تو ہوتا نہیں ہے، ایک نالی سی بنا دیتے ہیں، منڈیر سی بنا دیتے ہیں، اب پانی اس میں ظاہر سی باتیں بہہ رہا ہے، کھیتوں میں جا رہا ہے، تو ایسا کوئی چھوٹا دریا صحیح یا کوئی چھوٹی نہر ہی صحیح، اس میں کوئی چیز اوپر سے آپ نے ڈال دی اور اس پانی کو روک دیا، پانی بڑا ہوا ہے، ایک کوئی لکڑی ڈال دی، کوئی اور چیز ڈال دی، اب پانی رک گیا، لیکن پانی رکنے کے باوجود پانی دائیں بائیں سے یا اوپر سے اور گزر رہا ہے یا نیچے سے گزر رہا ہے، تو روکنے والی چیز بھی موجود ہے، اس سے رک بھی رہا ہے، مگر پانی کی وہ رفتار باقی نہیں رہی جو پہلے تھی، پانی بہ رہا تھا، آپ نے ایک چیز لکڑی ڈال دی بیچ میں اس کے، تو بہنے میں اس کی وہ رفتار نہیں رہی بلکہ رفتار کیسی ہو گئی، سست ہو گئی۔ اگر رفتار سست بھی ہو گئی ہے تب بھی اس سے وضو جائز ہے، اس لیے کہ بہنا تو پایا جا رہا نا، ہاں اگر وہ چیز ڈال دی اور پانی وہیں کا وہیں رک گیا تو اب وضو نہیں کر سکتے کہ پانی اب مائع جاری نہ رہا، تو مائع جاری رہے اگرچہ تیزی کے ساتھ نہ رہے، ذوف کے ساتھ رہے، مگر پھر بھی اس سے وضو جائز ہوگا کہ جریان کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ، اگر اوپر سے نہر بند کر دی گئی، وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ،
اور باقی پانی جو ہے تجری وہ جاری ہے، باقی پانی بہ رہا ہے، مگر مع ذوف کمزوری اور سستی کے ساتھ بہ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نہیں، تو یجوز بہ الوضو، تو اس سے وضو جائز ہے۔ اذ ہوا ماء جاری، اس لیے کہ پانی کیسا ہے؟ پانی جاری ہے۔ وکل ماء ضعیف الجریان اذا توضأ به یجب ان یجلس لا یستعمل غسالته اور یمکث بین الغرفتین مقدار ما یذهب غسالته، اور ہر وہ پانی جو سست رفتاری سے بہ رہا ہو، ضعیف الجریان ہو، سستی سے بہ رہا ہو، تو جب کوئی وضو کرنے والا اس پانی سے وضو کرے تو ایسی جگہ پر بیٹھے، ایسے حال میں بیٹھے، ایسے طریقے پر بیٹھے، ان یجلس بحیث لا یستعمل غسالته، کہ جس میں غسالہ استعمال نہ کیا جائے، غسالے کا استعمال نہ ہو سکے، یا یمکث بین الغرفتین، یا دو چلوؤں کے درمیان وہ اتنا ٹھہرے، اتنا توقف کرے، اتنی مقدار کہ ما یذهب غسالته، کہ اس کا غسالہ بہہ کر کے چلا جائے تو وضو کرے۔ دیکھیے پانی جیسے تپائی کی طرح نالی ہے، یہی نہر ہے، پانی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پانی بہت سستی کے ساتھ بہہ رہا ہے، ہلکا 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 بہ رہا ہے، پیچھے سے پانی آ رہا ہوتا تو تیزی کے ساتھ بہتا، لیکن بہت معمولی سے بہاؤ ہے اس کے اندر۔ اب جب یہاں بیٹھ کے وہ وضو کر رہا ہے تو اس کا خیال رکھے کہ ایسی جگہ بیٹھے کہ میں جب یہاں پانی سے وضو کر رہا ہوں تو چہرے کے تو پانی گرے گا، وہ یہیں گرے گا، جب یہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں ہاتھ دھوؤں گا تو ہاتھ کا پانی بھی یہیں گرے گا، تو اگر ضعیف الجریان ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ جو غسالہ اس کا گر رہا ہے چہرے کا وہ تو مائع مستعمل ہوا نا، اب اسے تو وضو میں استعمال کرے گا نہیں، تو کم سے کم وہ آگے چلا جائے اتنا، یہاں غسالہ گرا ہے تو اب یہاں وضو نہ کرے کہ غسالے سے وضو کی نوبت آئے، بلکہ اوپر سے کر لے، اوپر سے کر لے، یا یہ ہے کہ ضعیف الجریان ہے تو اتنا توقف کرے دو چلو لینے میں کہ وہ غسالے کا پانی بہہ جائے، مثلا ابھی میں نے چلو لیا اور منہ پر پانی ڈالا، پھر وہ پانی وہیں گر گیا جہاں میں بیٹھا ہوں، گرا ہوں نا، تو اب ایک دم چلو نہ لے کہ ابھی تو وہی پانی جو منہ سے گر کے آیا ہے، بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے۔ کتنا ٹھہر جائے؟ کہ یہ پانی جو میرا منہ سے گرا ہے مائع مستعمل، یہ کم سے کم بہہ کے آگے چلا جائے، جب یہ آگے چلا گیا تو اب یہاں سے چلو پانی لے لے۔ تو دو صورتیں ہوئیں، یا تو ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں مائع مستعمل دوبارہ استعمال نہ ہو، مائع مستعمل نہ مطلب استعمال کرنا پڑے، اور یا دو چلوؤں کے درمیان اتنا توقف کرے، اتنی دیر ٹھہر جائے کہ مائع مستعمل اس کے چلو میں دوبارہ نہ آئے۔ اور ہر وہ پانی جو ضعیف الجریان ہو، جو سست رفتاری سے بہ رہا ہو، جب وہاں وہ اس پانی سے وضو کرے، وضو کرنے والا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے یا اس طرح بیٹھے کہ لا یستعمل غسالته، کہ اس کا غسالہ مستعمل نہ ہو، غسالے کا استعمال نہ ہو، یا ٹھہر جائے دو غرفوں کے درمیان، دو غرفوں مطلب دو چلو لینوں کے درمیان پانی اتنی مقدار ٹھہر جائے ما یذهب غسالته، کہ وہ اس کے غسالے کو بہا کر لے جائے۔ وَإِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيرًا، اور جب حوض صغیر ہو تو يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ آخر، اور وہ ایسا ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی داخل ہو رہا ہے اور دوسری جانب سے خارج ہو رہا ہے، يَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ آخر، ایک جانب سے آ رہا ہے اور دوسری جانب سے خارج ہو رہا، تو يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، تو اس کے ہر جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ جیسے مسجد کا حوض ہے، ایک طرف پائپ لگا ہوا، پانی گر رہا وہاں سے جب موٹر کھول دیا، تو اب ادھر سے گر رہا اور دوسری طرف ادھر سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے نکل رہا ہے، تو یہ پانی ایسا ہے کہ حوض ہے، یہ تو بڑا حوض ہے، آپ چھوٹے حوض کو لے لیجئے جو دہ دردے سے کم ہو، دہ دردے تو بڑا حوض ہے، اس میں تو پورے حوض کا پانی پاک ہے، کہیں سے بھی وضو کر لیجئے، کوئی ناپاک چیز گر بھی گئی اگر اثر اس کا نہ ہو، وہی ذائقے کا یا مہک کا یا رنگ کا، تو وضو جائز ہے اس سے۔ لیکن کوئی حوض صغیر اگر ہے تو اس میں ذرا سی بھی نجاست گرے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا پورا۔ لیکن حوض صغیر کا حال یہ ہے کہ ایک طرف سے پانی داخل ہو رہا اور دوسری طرف سے گر رہا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو وہ اس حوض صغیر میں جس طرف سے چاہے وضو کر سکتا ہے، اس لیے کہ پورے حوض کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، کہ یہ مائع جاری کے حکم ہے کہ آ رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ اور جب حوض صغیر ہو اور اس میں ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہو دوسری طرف سے نکلتا ہو تو یجوز الوضوء فی جمیع جوانبہ، تو اس کے ہر جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، من غیر تفصیل بین ان یکون 4 فی 40، اس میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، جیسے بعض فقہاء نے فرمایا کہ وہ 4 بائی 4 کا ہو،
یعنی اتنا حوض ہے کہ 4x4 ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو تو جائز ہے اور اس سے زیادہ ہو تو جائز نہیں۔ مثلا ایک حوض صرف 4x4 کا ہے، اتنا رہے، اب اس میں ظاہر سی بات ہے پانی آ رہا ہے اور پانی نکل رہا ہے تو کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حوض صغیر ہے اور پانی کا حال یہ ہے کہ وہ 4x4 سے کم کا ہے تو کہتے ہیں جائز ہے وضو، پانی ایک طرف سے آ رہا ہے دوسرے نکل رہا ہے، اور کتنا ہے وہ بڑا حوض، دردے نہیں، کتنا ہے 4x4 ہے یا 4x4 سے کم ہے تو کہتے ہیں وضو، اور اگر 4x4 سے زیادہ ہے تو وضو جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کا مقصد یہ، مثلا 4x4 کا یہ آپ حوض لے لیجئے، اتنا بڑا حوض ہے، کوئی ادھر سے پانی آیا ادھر سے نکل رہا تو آپ کسی طرف سے وضو کر سکتے ہیں، ہے نا۔ لیکن بعض فقہاء نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ 4x4 یا اس سے کم ہے تو وضو کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب 4x4 سے کم ہے یا 4x4 کا ہے تو ادھر سے پانی آنے میں ادھر سے نکلنے میں پورے پانی میں حرکت ہوگی، پورا پانی متحرک ہوگا۔ جب پورا پانی متحرک ہوگا تو یہاں کا بھی جو پانی ہے وہ بھی پاک، یہاں کا جو پانی وہ بھی پاک، یہاں کا جو پانی وہ بھی پاک، یہاں کا جو پانی ہے وہ تو آ ہی رہا ہے تازہ، وہ بھی پاک، اور جب نکل رہا ہے تو یہ بھی پاک۔ تو 4x4 یا اس سے کم کا ہے تو ہر طرف سے وضو کر سکتا ہے، اس لیے کہ پورے پانی میں حرکت ہے، اور جب پورے پانی میں حرکت ہے تو پورا پانی پاک ہے۔ اور اگر 4x4 سے زیادہ کا ہے تو اس کو ہم دیکھیں ادھر سے پانی آ کر ادھر نکل رہا، یہاں کا جو کنارہ ہے وہ ساکن ہے، یہاں کا جو کنارہ وہ ساکن ہے، تو اب ہر طرف سے وضو نہیں کر سکتے، بلکہ کس طرح سے وضو کریں گے؟ جدھر سے پانی آ رہا ہے یا جدھر نکل رہا۔ اس کا پانی گویا روکا ہوا ہے، راکد ہے، یہ جاری نہیں ہے۔ تو مائع جاری کا حکم کب ہوگا؟ جبکہ وہ 4x4 سے کم ہو یا 4x4 ہو، اور اس سے زیادہ ہوگا تو کل پانی جاری نہیں ہوگا بلکہ سائڈوں کا پانی راکد ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، ہم نے کیا کہا؟ حوض 4x4 کا ہو یا اس سے کم کا ہو یا زیادہ ہو، دہ دردے سے کم ہو، دہ دردے سے کم ہوگا تو حوض صغیر ہوگا، اور دہ دردے کا اگر ہو گیا تو صغیر ہی نہیں رہا، وہ تو حوض کبیر ہو گیا۔ تو حوض کبیر میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، حوض صغیر میں اختلاف ہوا۔ وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، من غیر تفصیل بین ان یکون 40 فی 40، بغیر اس تفصیل کے کہ وہ حوض کیسا ہو، حوض صغیر 4x4 کا ہو، او اقل یا اس سے کم ہو، تو فیجوز، تب تو وضو جائز ہے۔ سمجھ میں آئی کیوں جائز ہے؟ پورا پانی متحرک ہو رہا۔ او اکثر، اور اگر وہ 4x4 سے زیادہ ہے تو فلا یجوز، تو پانی اس سے وضو جائز نہ ہوگا۔ زیادہ ہونے میں کیوں ناجائز ہوا؟ کہ پورا پانی حرکت میں نہیں گویا، لہذا اس سے اجازت۔